لبیں آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی پیارے بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ جملہ، حروف، لفظ۔ جملہ دو لفظوں کا مجموعہ جملہ کہلاتا ہے، اسی طرح لفظ دو حروفوں کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے۔ آواز کی شناخت کے لیے ایک علامت دی گئی ہے، ان علامتوں کو حروف تہجی کہا گیا ہے۔ حروف تہجی جملہ 36 ہے، بعض کتابوں میں اس کو 37 بھی بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے الف سے لے کر یا تک جو حروف تہجی ہے اس کو سادہ الفاظ والے حروف کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہا دو چشمی ہا سے بننے والے حروف جس کو ہاکاری یا مرکب حروف کہتے ہیں، یہ ہم نے کل طلبات۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اب آپ کی درسی کتاب کا ایک سبق ہے بھالو نے کھیلا فٹ بال۔ اس میں جو قواعد ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو تختے سیاہ پر چند الفاظ لکھے گئے ہیں، ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے یا پڑھیے۔ جیسے کہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ غور سے سنیے۔ بن، 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 دل، در، دم، نگاہ، نل، نور، جسم، جل، جوتا۔ یہ دیے گئے ان الفاظ میں 3 علامتیں استعمال ہوئی ہے جنہیں اعراب بھی کہا جاتا ہے۔ وہ 3 علامتیں زیر، زبر، پیش، اور بھی علامتیں ہیں، اس کے بارے میں جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے پڑھیں گے۔ تو پہلے جو ہے ایک علامت ہے جو لکیر کے نیچے ایک ترچی لکیر کھینچی گئی ہے، اس کو زیر کہتے ہیں۔ اس کی تعریف یوں ہے، حرف کے نیچے جو چھوٹی ترچی لکیر کھینچی جاتی ہے۔ اب اس حرف کے نیچے کھینچی گئی ہے، اس حرف کے نیچے کھینچی گئی ہے، اور اس طرح سے اس حرف کے نیچے، تو حرف کے نیچے یا حرف کے نیچے جو چھوٹی ترچی لکیر کھینچی گئی ہے اسے زیر کہا جاتا ہے۔ زیر والے الفاظ یہاں پر جیسے میں نے لکھا ہے کہ بن، بے نون، اس کے بے کے نیچے زیر ہے۔ اسی طرح سے دل، دال لام، دل، دال کے نیچے زیر ہے۔ یہ نگاہ، نون کے نیچے زیر آیا۔ اسی طرح سے جسم، یہ جو علامت ان حروف کے نیچے کھینچی گئی، ان الفاظ کے نیچے کھینچی گئی ہے وہ زیر کہلاتا ہے۔ زبر کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں زبر کے لکیر کے اوپر کھینچا گیا ہے چھوٹی ترچی لکیر۔ اب اس کی تعریف پہلے کیا ہے؟ حروف کے اوپر آدھے الف کی آواز کو ظاہر کرنے کے لیے چھوٹی ترچی لکیر لگائی جاتی ہے، اسے زبر کہتے ہیں۔ یہ زبر الف کی آدھی آواز نکالتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے بن، یہ بن۔ اسی طرح سے در، یہ در ہے۔ اسی طرح سے دم، یہ دم ہے۔ اسی طرح سے نل، یہ نل ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ زبر کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور علامت ہے جو پیش کی علامت ہے، اس کے بعد اب ہم پیش کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیش جو لکیر کے اوپر چھوٹا سا واو ہے، اس کی تعریف ہے کسی حرف کے اوپر چھوٹا واو لکھا جائے تو اسے پیش کہتے ہیں۔ اس کی آواز او کی نکلتی ہے، جیسے بن، نور، جوتا۔ تو اس طرح سے ہم نے 3 اعراب کے بارے میں پڑھا ہے، زبر، زیر، پیش۔ اب ان الفاظ پر غور کیجیے بیٹا۔ ابا، امی، لڈو، لٹو، کتا، گنا، یعنی ان الفاظ کے اوپر ایک علامت دی گئی ہے، یہ علامت تشدید کہلاتی ہے۔ اب تشدید کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں، جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ایک اور مثال آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں میں، ابا، اس میں کیا ہے؟ الف جمع بے جمع بے جمع الف، الف بے اب، بے الف با، ابا۔ یہ کب پڑھا جا رہا ہے؟ ایک حرف بے کے اوپر یہ علامت تشدید ہے، اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال، لٹو، لام تے واو، لٹو، اس کے اوپر ٹے کے اوپر تشدید ہے تو ٹے کو 2 بار پڑھا جا رہا ہے۔ اس میں بے کے اوپر تشدید ہے، بے کو 2 بار پڑھا جا رہا ہے۔ اس طرح سے ہم نے 3 علامتوں کے بارے میں 4 علامتوں کے بارے میں پڑھا، زیر، زبر،
پیش تشدید. اب آپ کی درسی کتاب میں جیسے چڑیا گھر کی سیر اور بھالو نے کھیلا فٹ بال، ان دو اسباق کو گھر میں اچھی طرح سے پڑھیے. ان الفاظ کو ڈھونڈ کر نکالیے جس میں زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، تشدید ہو. میں جدول بنا رہا ہوں تو جدول کے اعتبار سے 5 حروف آپ ایک دفعہ میں دہرا رہا ہوں. آپ کی درسی کتاب میں سے دو اسباق بھالو نے کھیلا فٹ بال اور چڑیا گھر کی سیر میں سے آپ اسباق پڑھتے ہوئے یہ جو جدول دیا میں اس جدول میں جو ہے ان زیر والے الفاظ 5 ڈھونڈ کر لکھیے، زبر والے الفاظ 5 ڈھونڈ کر لکھیے، پیش والے 5 الفاظ ڈھونڈ کر لکھیے. جس حروف کے اوپر تشدید ہو ویسے 5 الفاظ ڈھونڈ کر لکھیے. یہ آپ کا ہوم ورک آپ کی درسی کاپی میں لکھتے ہوئے اپنے والدین سے، سرپرستوں سے، اساتذہ سے بتاتے ہوئے جانچ کیجیے. انشاءاللہ اب اس کی آگے کی جو قواعد ہے آئندہ کی ہم جو جماعت ہوگی اس میں آپ کو بتایا جائے گا. جب تک کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل